بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین۔ قطب ارشاد حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف دل دریا سمندر سے منتخب مضمون ابتلا۔ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب انسان کو اپنے اعمال کے نتیجے سے دوچار ہونا ہے۔ عجب بات ہے کہ ہم زندگی بھر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، مجبور ہیں اس لیے ہم مصروف ہیں، اور پھر یہ مصروفیت ایک نتیجہ مرتب کرتی ہے۔ ایک نتیجہ نہیں، دو نتائج، ایک ظاہری نتیجہ اور ایک باطنی یا ما بعد کا نتیجہ۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان نتیجہ حاصل ہونے پر گھبرا جاتا ہے کہ اس نے جو چاہا تھا وہ تو نہیں ملا، اس نے جو سوچا تھا نتیجہ اس کے علاوہ ملا۔ اگر نتیجہ سوچ کے مطابق بھی ہو تب بھی اس نتیجے سے ایک نیا عمل پیدا ہوتا ہے، اور یہ عمل انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اور جب آرام نصیب ہوتا ہے تو ساتھ ہی بیماری کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ بیماریاں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ بہرحال محنتی آدمی کا آرام میں داخلہ بے آرامی پیدا کرتا ہے۔ مضطرب انسان جب سکون میں آتا ہے تو اسے ایک عجیب قسم کے اضطراب کا سامنا ہوتا ہے۔ انسان زندگی کی سکون کی خاطر شادی کرتا ہے، اور شادی اس کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ شادی کا لفظ ہی خوشی کا مترادف ہے، اور اگر اس کے نتائج اور اس کی تفسیر اپنے معنی کے برعکس نکل آئے تو انسان اپنے آپ کو ابتلا میں محسوس کرتا ہے۔ شادی ایک ایسا تجربہ ہے جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ شادی اور محبت اگر الگ الگ انسانوں سے ہو تو ایک طرفہ عذاب ہے۔ انسان اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ فرض اور شوق کا تصادم ہی ابتلا ہے۔ زندگی انسان کو مبتلا ہی رکھتی ہے۔ انسان ناموری کے حصول کے لیے کیا نہیں کرتا۔ ناموری کی خواہش ایک کرب ہے، ایک ابتلا ہے، ایک مصیبت ہے، اور اس مصیبت کا انجام ایک نئی مصیبت کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ ناموری حاصل ہو جائے تو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جب انسان کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ وہ جن لوگوں میں مشہور ہے وہ لوگ جھوٹے ہیں، تو یہ ناموری ایک تہمت سے کم نہیں ہوتی۔ جھوٹے لوگوں میں پسند کیا جانے والا سچے انسانوں میں ناپسند ہوگا۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور دنیا دار درویشوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو، چور اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ بہرحال شہرت ایک مستقل ابتلا ہے۔ جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں وہاں ان کی خامیاں بھی مشہور ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک معمولی انسان کا گناہ بھی معمولی ہے، لیکن ایک مشہور کا گناہ ایک مشہور گناہ ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے دائرہ کار میں مبتلا ہے، اپنے پیشے کے حصار میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان مصروف ہے ایک نامعلوم منزل کی طرف سفر کرنے میں، اور یہ سفر کبھی نہیں رکتا۔ بڑی اذیت کا سامنا ہے۔ آدمی کا دل بہت بڑا ہے، اور اس دل پر بڑے مصائب ہیں۔ خوشی حاصل کرنے والا غم بھی سمیٹتا جا رہا ہے۔ حاصل اور محرومی انسان کے لیے ہیں، اور انسان ان کے حصول میں مبتلا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ انسان انسانوں پر حکومت کرنے کی خواہش سے مجبور ہے، بے بس ہے۔ حکومت کرنے کی خواہش کا غلام بڑی ابتلا میں ہوتا ہے۔ انسان تو خدا کی عزت بھی نہیں کرتے، حاکم کی کیا پرواہ کریں گے۔ حکومت کرنے کی خواہش نے بڑے بڑے لوگوں کو غلامی میں مبتلا کر دیا۔ حکمرانی کی خواہش جنگ کی ہولناکیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر جنگ کا نتیجہ یا حکومت یا غلامی۔ علم کا متلاشی ایک نئی ابتلا میں ہے۔ ماضی کے مطالعہ سے مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ شیکسپیئر کی اپنی تعلیم نہ تھی، اسے فطرت نے علم دیا۔ آج کے اسکالر کی اذیت یہی ہے کہ وہ فطرت سے کٹ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑا مرحلہ ہے، یہ خوفناک اذیت ہے، ابتلا ہے۔
اس ابتلا کے المیہ کا اجمال یہ ہے کہ ایم اے ادبیات میں ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے جو خود تعلیم یافتہ نہ تھے۔ غالب کا شعر سند ہے، لیکن غالب کے پاس سند نہیں ہے۔ وارث شاہ نے پنجابی زبان کا ایم اے نہ کیا، لیکن اس کے بغیر پنجابی کا ایم اے نہ ہوگا۔ انسان کس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ وہ کیا پڑھ کے کیا بننا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر مریضوں کو موت سے بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ دل کے امراض کا ماہر دل کے عارضے سے مرتا ہے۔ تعجب ہے، ابتلا ہے۔ دراصل ہر انسان ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہے، ایک عجیب بیماری لاحق ہے، ایک مہلک مرض میں انسان مبتلا ہے۔ مہلک مرض وہ ہوتا ہے جس کا انجام موت ہو، اور یہ مرض زندگی کا مرض ہے، اس کا انجام موت ہے۔ موت سے بچنے کی کوششوں نے ہی انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ حاصل کی کوشش نے انسان کو محروم کر کے رکھ دیا ہے۔ خوشی کی تلاش غم تک لے آتی ہے۔ آرام کی تمنا میں انسان بے آرام ہے۔ سکون کی آرزو ہی اضطراب کا باعث ہے۔ انسان کیا کرے؟ ابتلا میں گھرا ہوا بے بس انسان کو اس کی خواہش نے قید کر رکھا ہے۔ نہ وہ خواہش چھوڑتا ہے، نہ قید خانے سے رہائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ گھروں میں قید ہیں اور خوش ہیں کہ ان کے فرائض ادا ہو رہے ہیں۔ کچھ دکانوں میں قید ہیں، سامان فروخت کرنے کی آرزو میں عمر بھی فروخت ہو رہی ہے۔ چھوٹی سی دکان میں بڑی زندگی کٹ جاتی ہے، اور انسان خوش ہے کہ اس نے بہت کمایا۔ کیا کمایا اور کیا لٹایا، کسے خبر ہے؟ کچھ لوگ دفتر میں مقید ہیں، وقت پر آنا، وقت پر جانا، اور ہر وقت ایک خاص عمل میں مصروف رہنا ان کی ابتلا ہے۔ افسری کی خواہش ایک مصیبت بن کر رہ گئی ہے۔ افسر شاہی کی ابتلا کے لیے کوئی راہ نجات نہیں۔ اپنے آپ کو بلند سمجھنے کے خیال نے ہی انہیں پست قامتی عطا کی ہے۔ انسان اور انسان کے درمیان جو خلیج حائل ہے وہی ابتلا ہے۔ ایک مبتلا دوسرے مبتلا کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ ہر آدمی اپنا رونا رو رہا ہے، اس لیے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ جو لوگ کمائی کی خاطر وطن چھوڑ گئے وہ الگ رونا رو رہے ہیں، اور جو لوگ وطن میں رہ گئے ہیں وہ الگ۔ کس نے کس کے لیے کیا کیا کوئی نہیں جانتا۔ وطن میں رہیں تو پیسہ نہیں ملتا، پیسہ ملے تو وطن نہیں ملتا۔ انسان کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس کے اپنے ہی اسے بیگانے دیس میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس کی جدائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ابتلا کا وقت ہے، اور یہی دعا کا وقت ہے۔ یہ ابتلا کا وقت ہے اور یہی دعا کا وقت ہے۔ آج کی بین الاقوامی زندگی ابتلا ہے۔ ایک نامعلوم خطرے نے سب کو مبتلا کر رکھا ہے۔ ایک جنگ کا خوف جو سب اقوام میں موجود ہے، سب کو کھا رہا ہے۔ زندگی کو آسانی دینے والے ادارے اسے مشکلات دے رہے ہیں۔ سائنس نے زندگی کو بچایا اور سائنس ہی اسے تباہ کرنے والی ہے۔ انسان ترقی میں مبتلا ہے، اور یہ ابتلا تنزل کی ابتدا ہے۔ لالچ نے انسان کو کمزور کر دیا ہے۔ خود غرضی نے انسان کو تنہائی کی سزا دی ہے۔ مال جمع کرنے میں انسان زندگی خرچ کر دیتا ہے، اور آخر کار وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دامن مال سے بھر گیا ہے، لیکن زندگی کی متاع ختم ہو گئی۔ وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ کس لیے کیا تھا، یہ ابتلا کیا تھی، اس نے کیا دے کر کیا حاصل کیا۔ زندہ رہنے کے لیے سب کچھ تھا تو زندگی کہاں گئی؟ جب وقت تھا مال نہیں تھا، اب مال ہے وقت نہیں ہے۔ وہ حیرت سے دیکھتا ہے اپنے آپ کو، اپنی ناعاقبت اندیشیوں کو، اپنے ماضی کو، اور اپنے نامعلوم مستقبل کو۔ رات آئے تو کرنیں یاد آتی ہیں۔ انسان ایک اور مرض میں بھی مبتلا ہے۔ خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا وہ اور کیا بنے گا؟
ہر آدمی بھاگے چلا جا رہا ہے. کیا قیامت آنے والی ہے؟ کچھ عذاب نازل ہو رہا ہے. انسان کے پاس مصروفیت ہے، فرصت نہیں. اس کے پاس وقت نہیں ہے. خوشی ملے تو ہنسنے کا وقت نہیں، غم ملے تو رونے کا وقت نہیں. کوئی مر جائے جنازے میں شامل ہونے کا وقت نہیں. عذاب تو یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں ہے. وہ اپنے کام میں مبتلا ہے. کام کام اور صرف کام. یہ کام کس کام کا جب اس کے انجام کا ہی پتہ نہیں. انسان جلدی میں ہے، عجلت میں ہے. وہ ابتلا میں جکڑا ہوا ہے. آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو پاؤں تلے کی زمین نکل جاتی ہے. زمین کی طرف دیکھتا ہے تو سر پر آسمان گرنے کا خطرہ لاحق ہے. انسان کیا کرے؟ انسان مسیحا بننے کی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ مسیحائی اس کے اپنے کام بھی نہیں آتی. وہ دوسروں کے حالات درست کرنا چاہتا ہے اور خود گردش حالات میں ہے. جب وہ عالم روزگار میں گھر جاتا ہے تو بے بس ہو کر ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور یہ دنیا پہلے کی طرح قائم و دائم رہتی ہے. محبت کرنے والوں کی ابتلا سب سے سخت ہے. اپنی زندگی اور دوسرے کا خیال. عجب بات ہے، راتیں اپنی اور باتیں کسی کی. یہ ابتلا ازل سے ہے، اس سے مفر نہیں. چاند کہیں ہوتا ہے اور چاندنی کہیں. ایسے لوگوں کا کوئی اور تعارف باقی نہیں رہتا. ایسے لوگوں کا اور کوئی تعارف باقی نہیں رہتا سوائے اس بات کے کہ میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. والسلام.